السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب بخیریت ہوں گے۔ تو جی، ارطغرل کے بارے میں آج کل بہت چرچا ہو رہی ہے، تو اسی حوالے سے میں تھوڑی بہت انفارمیشن لے کے آئی ہوں۔ ارطغرل کے بارے میں بتاتی جاؤں گی، یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کیسے اتنا کامیاب ہوا، اور کس چیز کو اس نے اپنا مضبوطی سے پکڑی رکھی، کس رسی کو، کہ اس کی مدد سے یہ ایسے فتح یاب ہوتا رہا۔ تو عرب زوال میں جا رہا تھا، اور جب کسی قوم پر بڑھاپا آتا ہے، جیسے کہ جوانی ہوتی ہے اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، تو بڑھاپا جوانی میں نہیں بدل سکتا۔ اسی طرح جب قوم بھی زوال میں جا رہی ہوتی ہے یا وہ اس پہ بڑھاپا ہی آ رہا ہوتا ہے ایک طرح کا، تو اس پر وہ دوبارہ جوانی میں نہیں بدل سکتی، ہاں جو اس کی نئی نسل ہے وہ ضرور اس کی کامیابی بن سکتی ہے۔ اور ایسے ہی دور میں ارطغرل آیا۔ 13ویں صدی کی بات ہے یہ، جب چنگیز خان کی قیادت میں منگول اور تاتاری نے لوٹ مار کی اور تباہی پھیلائی اور حوازن یعنی سینٹرل ایشیا کے علاقے تک گئے۔ اس علاقے میں قبیلہ تھا کائی قبیلہ، جو کہ جگہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تاتاری اور منگولوں نے بہت وہاں پہ تباہی مچا دی تھی۔ اس قبیلے کا سردار تھا سلمان شاہ۔ اس کے 4 بیٹے تھے اور تیسرے بیٹے کا نام ارطغرل تھا۔ سلمان شاہ کائی قبیلے کا سربراہ دریائے فرات پار کرتے ہوئے ڈوب گیا، اور اس کے بیٹا ارطغرل بادشاہ بن گیا، سردار بن گیا اپنے قبیلے کا، اپنے لشکر کا۔ اپنے باقی بھائیوں کے ساتھ اور لشکر کے ساتھ یہ ترکی کے علاقے کی طرف چل پڑا۔ قریب ایک لڑائی ہو رہی تھی، اور اسے نہیں پتہ تھا کہ یہ لڑائی کس کس کے درمیان ہو رہی ہے۔ اور جب وہ بڑھا آگے، اس نے دیکھا حالات، تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے تھے اور دوسرا حاوی ہو رہا تھا، اور اسے نہیں پتہ تھا کہ شکست والے کون ہیں اور فتح والے کون ہیں۔ اس نے بتایا اپنے لشکر کو کہ ہمیں شکست والے لشکر کی مدد کرنی ہے۔ وہ اس کے جو قبیلے کے، اس کے جو لشکر کے 400 وحشی جنگلی جنگجو تھے، وہ ان میدان جنگ میں کود پڑے، اور میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اور جب جو شکست خوردہ لشکر تھا وہ اب فتح یاب ہو رہا تھا۔ جب شکست خوردہ لشکر کے بادشاہ نے ارطغرل کو بلایا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور تم نے میری مدد کیوں کی، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا، میں نے ہمدردی کے طور پر مدد کی، جو ہار رہا تھا میں نے مدد کر دی۔ وہ دراصل جو ہار رہا تھا وہ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست کھا رہا تھا۔ تو پھر اس نے بتایا کہ میں ترکی کا بادشاہ ہوں، سلمان سلجوقی، تو تم نے میری اتنی مدد کی، اور میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ تو ارطغرل مان جاتا ہے، اور وہ اس طرح ترکی آ جاتا ہے۔ تو ترکی جب وہ آ جاتا ہے اور رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اب نیکسٹ میں ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے، یہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ لیکن جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ اس کے بعد کس طرح اس نے فتح یابی پائی، اور بس سیڑھی چلتا رہا، بلندی کی سیڑھی چلتا رہا۔ تو وہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ سے، اور وہ یہ کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ اللہ سے دعا، اللہ سے ہی مانگنا، اللہ سے مدد ہر وقت، اور اس طرح وہ فتح پاتا رہا۔ ورنہ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو۔ اللہ ہمارے اتنا قریب ہے جتنی شارک سے بھی زیادہ ہمارے اللہ قریب ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو بہت مضبوطی سے پکڑ کے رکھ جانا چاہیے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اس ویڈیو کو پلیز لائک شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔